अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत की शरह में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इब्न जरीर में कि ज़माना जाहिलियत में अरब जैसा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नंगे होकर करने को सही इबादत और इसको बैतुल्लाह का एहतराम समझते थे। इसी तरह इनमें यह भी रस्म थी कि अय्याम हज में वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते थे या सिर्फ इतना खाते कि जिसे सांस चलती रहे, ख़ुसूसन घी, दूध और पाकीज़ा ग़ज़ाओं से बिल्कुल इज्तनाब करते। तो इनके इस गलत तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ ये आयत नाज़िल हुई। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, या बनी आदमा, ए बनी आदम, खुज़ू ज़ीनतकुम, ले लो अपनी ज़ीनत, इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद के पास, वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो, वला तुसरिफ़ू, और इसराफ़ ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, और बेशक अल्लाह इसराफ़ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इस आयत में एक तो उस गलत तरीक़ाकार की नफ़ी की गई और दूसरा रहबानियत की भी नफ़ी की गई कि जिस तरह ईसाई बिल्कुल दुनिया की चीज़ों से अपना नाता तोड़ लेते थे, अच्छी ग़ज़ा से, शादी ब्याह, फैमिली, इन सब चीज़ों से, उस चीज़ को भी अल्लाह ने मना फरमा दिया। इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह इस आयत के ज़ेर में लिखते हैं कि ये आयत और जो कुछ इसके मानी में सुन्नत में वारिद है, इससे ये भी मुराद है कि नमाज के वक्त ज़ीनत करना मुस्तहब है, ख़ुसूसन जुम्मे के दिन, ईद के दिन तो खुशबू लगाना भी मसनून तरीक़ा है, इसीलिए कि वो ज़ीनत में से ही है, और मसवाक करना भी, क्योंकि वो भी ज़ीनत को पूरा करने में दाखिल है। दूसरा, इस मसले की तरफ भी निशानदही कर दी गई कि लिबास को लफ्ज़ ज़ीनत से ताबीर करके ये भी इशारा फरमा दिया कि नमाज में अफसल ये है कि सिर्फ सदर पोशी पर ही किफ़ायत ना की जाए, बल्कि अपनी वुसअत के मुताबिक लिबास पहनते हुए खूबसूरत और साफ़ सुथरा लिबास पहना जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं, इसलिए मैं अपने रब के लिए ज़ीनत और जमाल इख्तियार करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन। तो मालूम हुआ कि इस आयत से जैसा कि नमाज में सतर पोशी का फ़र्ज़ होना साबित होता है, इसी तरह बक़दर इस्तिताअत, यानी कि जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक साफ़ सुथरा अच्छा लिबास इख्तियार करने की फजीलत और इस्तिहबाब भी साबित होता है। तिबरानी में मरवी है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक चादर 1000 की खरीदी हुई थी और नमाज़ों के वक्त वो उसे पहन लिया करते थे। इस आयत में तुसरिफ़ू का लफ्ज़ आया, इसका मतलब है इसराफ़। इसराफ़ कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो वो इसराफ़ कहलाएगा। और तब्ज़ीर कहते हैं कि जहाँ खर्च करने की इजाज़त ही नहीं थी वहाँ पर खर्च किया जाए। आगे फरमाया, कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मन हर्रमा, कि किसने हराम की है, ज़ीनतल्लाहि, अल्लाह की ज़ीनत, अल्लती अखरज लिइबादिही, कि जो इसने निकाली अपने बंदों के लिए, वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ि, और पाकीज़ा चीज़ों में से भी। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, हिया लिल्लज़ीना आमनू, कि ये उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं, कि ये पाकीज़ा रिज़्क़ और अच्छी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, वो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि जो ईमान वाले हैं, और दूसरों को भी उन्हीं के वास्ते से मिलता है। फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, खालिसातिन यौमल क़ियामा, और ये खालिस चीज़ें होंगी इनके लिए क़यामत के दिन, क्योंकि जिसे अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, कि बेशक अल्लाह ताला ने ये चीज़ें काफ़िरों पर हराम करार दे दी। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, इसी तरह हम बयान करते हैं आयतें, लिक़ौमिन यअलमून, उस कौम के लिए जो जानती है, कि जो इल्म हकीकी जानना चाहें अल्लाह उन्हीं को इल्म अता करते हैं, तो जो ना जानना चाहे वो इस नेमत से महरूम रहता है। इसी तरह मज़ीद बयानुल कुरान में हकीमुल उम्मत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इस आयत की शरह में लिखते हैं कि जो लोग अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ें, मलबूसात, खाने पीने का सामान, मशरूबात को बग़ैर किसी दलील के हराम समझ रहे हैं, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ये बताओ कि अल्लाह के पैदा किए हुए कपड़ों को जो इसने अपने बंदों के इस्तेमाल के लिए बनाए, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया,
کسی شخص نے حرام کیا ہے، یعنی حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، تو تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس آیت میں لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو انعام خداوندی قرار دیا ہے۔ اس سے پھر کفار کو یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ انعام تو صرف ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ جو بھی دائرہ اسلام میں آتا تھا اس پر زندگی تنگ ہو جاتی تھی۔ تو کفار مکہ کو یہ بھی بہت ایک زوم تھا اور شبہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ جس نے ہم پر اتنی انعام و اکرام کیے ہیں، مال و دولت اور اولاد سے نوازا ہے، جبکہ مسلمان تنگ دستی میں ہیں۔ اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارے عقائد و اعمال اس کے خلاف ہوتے تو انعامات ہمیں کیوں ملتے؟ تو اس شبہ کے جواب کے لیے بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ یہ اللہ کے انعامات کا دنیا میں ملنا اللہ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ نے اس کی کوئی تفریق نہیں رکھی، کافر کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بھی، لیکن آخرت میں یہ خالصتاً تمام نعمتیں صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوں گی۔ اور اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جان لیں۔ فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، انما حرما، کہ بے شک حرام قرار دیا ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظاہر منہا، جو ظاہراً کی جاتی ہیں، وما باطنا، اور جو پوشیدہ طور پر کی جاتی ہیں، والاسم، اور ہر قسم کا گناہ بھی، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، اللہ کے حقوق کو توڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ضائع کرنا یا بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، یہ سب اللہ نے حرام قرار دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور زیادتی جو ناحق ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، جو نہیں نازل کیا بھی سلطاناً، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ اس کی طرف ایسی کوئی بات منسوب کی جائے جس کی اس کی طرف سے اجازت نہیں، وہ بات افتراء اور جھوٹ ہے۔ ایسے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف بعض لباس حرام قرار دیے گئے، اسی طرح اللہ کی طرف سے بعض کھانے کی چیزیں بھی حرام قرار دی گئیں۔ تفسیر معرف القرآن میں لفظ اسم کے تحت وہ گناہ تمام آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور بغی میں وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہو، اور شرک اور افتراء علی اللہ، یہ عقیدہ گناہ عظیم ظاہری ہے۔ اسی طرح فوائش ظاہرہ میں تفسیر مکہ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ علانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر سرِ عام بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں، اور بعض کے نزدیک محرموں سے نکاح کرنا ہے کہ جو کہ ہر طرح سے ممنوع ہے، تو اس میں ہر قسم کی ظاہری بے حیائی شامل ہوگی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جس وقت ان کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس کو ایک گھڑی بھی نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ سورہ نام میں جیسے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کفار مکہ آپ کو بار بار یہ کہتے تھے کہ لائیں وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس، میرے اختیار میں وہ شے ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو میں کبھی کا تمہارے اور میرے درمیان قصہ تمام کر دیتا۔ تو یہ وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو گناہ گار شخص فرشتوں کو دیکھ کر منتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی تھوڑی سی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکیوں میں داخل ہو جاتا۔ حالانکہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ کسی بھی جان کو کہ جب اس پر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ایک
مقام بہت ڈرنے والا بھی ہے اور خوشی کا بھی ہے۔ ڈرنے والا اس لیے کہ اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا اور یہ نہیں سمجھا کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، تو خدا نخواستہ ہمارا انجام بھی ان گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ نہ کرے کہ مہلت نہ ملے اور موت کی گھڑی آ جائے اور ہم اللہ سے کہیں کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور ہم نیکیوں میں داخل ہو جاتے۔ اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت موجود ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں کہ اللہ نے کیا ظاہری اور باطنی گناہوں کا ذکر فرمایا قرآن میں، کیا حرام قرار دیا اور کیا حلال قرار دیا، کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ہم ان گناہوں سے بچا سکیں اور اپنی گزشتہ غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن پاک سے جوڑے رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔